السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المعارج، آیات مقدسہ 5 تا 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی سچی رہنمائی ہمیں عطا فرمائے، اس کا فہم اور شعور عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ بڑی اہم رہنمائی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورۃ المعارج کے آغاز میں ہی کل کے درس میں آپ نے سنا کہ یہ جو سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، جس عذاب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ارشاد فرماتے ہیں، یہ عذاب کب آئے گا؟ بڑی تاریخ بیان کرتے ہیں، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، قوم ہود کی، قوم لوط کی، تو یہ کب آئے گا؟ اللہ رب العزت نے ایک میرٹ پر بات ارشاد فرمائی کہ جہاں تک بات ہے اس کے وقت کی، وہ طے شدہ نہیں ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کو دیکھا جائے گا، لیکن جہاں تک اس کے آنے کی بات ہے وہ آ کے رہے گا۔ لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، اس نے آ کے رہنا ہے، وہ عظمتوں والا اللہ رب العزت جو بلند درجات والا ہے، اس کی طرف سے ہے۔ یہ نظام ہو کے رہے گا، یہ یوم الدین لازمی ہوگا۔ سب سے پہلے تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت سچی جماعتوں کو غالب کرتے ہیں اور انقلابات لے کے آتے ہیں، قومی اور بین الاقوامی انقلابات، اور پھر وہ بڑی قیامت ٹل جاتی ہے جب دین غالب ہوتا ہے، معاشرے میں عدل و انصاف آتا ہے، مساوات آتی ہے، انسانی حقوق قائم ہوتے ہیں، تو بڑی قیامت دور ہو جائے گی۔ اللہ کا ہمیں یہی حکم ہے، اس لیے تو اللہ رسول بھیجتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، حالانکہ وہ دن جو آنے والا ہے بڑا سخت ہے۔ ایک تو فرما دیا اس کی جو مقدار ہے ایک دن کی 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے، اور پھر اس دن کی تو بڑی سختی ہوگی، اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی بھی سجدہ ریز ہوں گے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ ریز ہوں گے۔ لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور گزارش کریں گے اللہ کے سامنے پیش ہو کر، یہ عرض کیجئے کہ حساب کتاب شروع کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں تو اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اللہ تو آج بڑے غضبناک ہے، بڑے قہار اور جباریت آج غالب ہے، مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، میں چلا گیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جی آپ گزارش ہے آپ سے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ کو پکارا تھا، تو کرتے کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی سجدے میں ہوں گا، اور اللہ میرے دل میں ایک بات ڈالیں گے، جو گزارش کرنے کا طریقہ ڈالیں گے، میں گزارش کروں گا، وہ اس وقت مجھے اللہ بتائیں گے
اور پھر اللہ میری سفارش کو قبول کہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک واشفع تشفع، سر اٹھائیے مانگیے کیا مانگتے ہیں، آج آپ کی ہر سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میرے عزیزو یہ بڑا منظرنامہ سخت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اچھا صبر۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، اور پھر وقت کا انتظار کرتے ہیں، وقت مانگتے ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں۔ لیکن آپ صبر کیجئے، کیوں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ پھر اللہ رب العزت دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ دیکھتے ہیں دور، ان کے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ یہ عذاب آنا ہی نہیں، قیامت آنا نہیں، بڑی دور کی باتیں ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ سچی جماعت عقیدہ آخرت رکھتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، اور اس کے سامنے تو یہ ہے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، انقلاب کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن صبر ضروری ہے۔ صبر و تحمل کیجئے، برداشت کیجئے، ان کی باتیں بھی برداشت کیجئے، اور جس دن یہ سخت ماحول، منظرنامہ، خوفناک دن آئے گا، یوم تکون السماء کالمہل، اس دن ہو جائے گا آسمان جیسے تانبا پگھلا ہوا، اور مہل کا ترجمہ بعض ہمارے مفسرین نے کیا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، تیل نکلا اور اس کی جو تلچھٹ ہوتی ہے وہ مراد ہے، اس طرح آسمان ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اون رنگی ہوئی، جیسے مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں تو پہاڑ اون بن جائیں گے۔ سورۃ القاریعہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کالعہن المنفوش، جیسے پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اون مشین پہ جا کے دیکھیے، جب اس کو دھنکتے ہیں تو اڑتی پھرتی ہے ہر طرف، اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور بات، اللہ دلائل سنیے ذرا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہ پوچھے گا کوئی حقیقی قریبی قلبی دوست دوسرے دوست کو۔ دنیا کے اندر جو اپنے مفادات کے لیے دوستیاں بنائی ہوئی تھیں، اور اگر کوئی مخلص دوست بھی تھا وہ بھی وہاں نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، سب کچھ وہاں نظر آ جائے گا۔ دنیا میں جو اعتراضات کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہاں سب پتہ چل جائے گا۔ یود المجرم، سنیے، دنیا میں تو مجرم یہ کرتا تھا کہ سفارشیں کر لیتے تھے، کوئی تاوان دے دیتے تھے، فدیہ دے دیتے تھے۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سمجھانے کے لیے۔ وہاں پر یہ مجرم چاہے گا کہ میں دنیا کی طرح لو یفتدی من عذابی، آج کا جو عذاب ہے اس کے بدلے میں کوئی بدلہ دے دوں، تاوان دے دوں، پیسے دے دوں، یومئذ، آج ببنیہ، اپنے بیٹوں کا۔ میرے اگر کوئی اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی میں قربان کر سکتا ہوں۔ صاحبتہ، اپنی بیوی کے لیے کہے گا قربانی کر سکتا ہوں، اخیہ، بھائیوں کے لیے کہے گا، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے گھرانہ جس پہ بڑا ناز ہوتا ہے دنیا میں انسان کو، اور اپنی سیاسی طاقت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اقتدار اور حکومت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، یہ کہے گا یہ سب کچھ لے لو۔
حتیٰ کہ یہ کہے گا کہ ومن فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں جمیعاً سب کا سب، ثم ینجیہ، پھر اپنے آپ کو وہ بچا لے۔ سب کچھ دینے کے بعد ایک اس کی خواہش ہوگی کہ آج کے اس خوفناک دن سے میں کسی طرح بچ جاؤں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اولاد ماں باپ سے بھاگ رہے گی، ماں باپ اولاد سے راہ فرار اختیار کریں گے، بیوی خامد سے، خامد بیوی سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے راہ فرار اختیار کر لے گا۔ میرے عزیزوں، کسی نے کام نہیں آنا، کام ایک ہی چیز آنی ہے، اعلیٰ کردار، اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ مشن، اعلیٰ پروگرام اور فلسفی، اعلیٰ نظریات، اور اس پہ عمل و کردار، اعلیٰ جد و جہد، یہ کام آنا ہے۔ باقی سب کچھ راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ یہ گفتگو جاری ہے، اللہ سے دعا کیجئے دل سے کہ اللہ ہماری زندگی کامیاب کرے۔ آج جتنی زندگی موجود ہے اس کو غنیمت سمجھو اور دین اسلام کا فہم پیدا کر کے اس کے غلبے کی جد و جہد کرو۔ یہی ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، اور یہی عقیدہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔